اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، علی ویر منافق اور منافقہ ماچن، تمہاری ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھو جو کچھ کر رہے ہو وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، تمہارے فرشتے سب لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تم یہ سارے اتنے بے چین اس لیے کیوں ہو؟ صرف ویوز کی خاطر، کیونکہ ان لوگوں کے ویوز دراصل بہت گر چکے ہیں اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ معزز ناظرین، آپ سب سے پہلے اس خطرناک تصویر کو دیکھیں، جس کو دیکھتے ہی انسانیت کے ناطے ایک ہمدرد انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ علی ویر منافق پڑوا زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس کے ایک طرف ہمیرا منافقہ ماچن اور دوسری طرف بچڑا عثمان بیٹھا ہے، اور ان کی ویڈیو کا عنوان ہے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن تصویر دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ہو گیا ہے۔ یہ خطرناک تصویر دیکھ کر صاف صاف لگتا ہے کہ کافی پریشانی والی بات ہے۔ تصویر خود بولتی ہے کہ علی ویر منافق پڑوا شاید اس دنیا سے چل بسا ہے۔ یہ حالت اور یہ سچویشن بہت ہی پریشان کن ہے۔ ان حالات میں انہیں بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے 1122 پر کال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر واقعی تھم نیل والی حالت اور سچویشن ہے تو ہمیں سب کو بہت زیادہ افسوس ہے، اور اگر ویڈیو اس کے برعکس ہوئی تو آپ سب نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ ان سب کی دماغی حالت کیسی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ منافقہ ماچن کیا کہتی ہے۔ ویڈیو اوپن کرتے ہی کیا آپ کہیں گے؟ اف اللہ، اس کا منحوس چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا اور روزانہ کی طرح حسب معمول اس کا رونا دھونا، اپنے ناظرین کو بیوقوف بنانے والی چالیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تھم نیل والی تصویر اس کے اپنے گھر میں ہے، جہاں علی ویر زمین پر بے ہوش گرا پڑا ہے، لیکن اب یہ کہاں پر ہے؟ ویڈیو بنا رہی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، یعنی اپنے اڈے پر۔ ادھر اس کے گھر میں اتنی بڑی ایمرجنسی کہ اس کا بندہ اپنے گھر کو اور اس جہان فانی کو خیر آباد کہہ رہا ہے، اور یہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ادھر خوشی خوشی سے فیاض بھائی عرف چوچی سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اور وہ بھی اسی کی طرح اپنی کار کا رونا دھونا بتا رہا ہے کہ کتنے دنوں سے اسے دھویا نہیں، اور پھر اس کار کا سائیڈ مرر دکھا کر وہ کہتا ہے کہ یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے اوور ٹیکنگ کی وجہ سے، کہ ایک کار آ رہی تھی اور میں ادھر سے اپوزٹ، اپنی غلطی نہیں اسی کو بلیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ شیشہ سائیڈ مرر ٹوٹ گیا ہے۔ اور پھر چوچی کی منافقہ ماں آئی اور شیشے کو پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگی، اور منافقہ ماچن اپنی ماں منافقہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن اپنی ساسو ماں کے ساتھ کالے دل والی عورت کا سلوک آپ سب نے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کو صرف چیزوں سے پیار ہے، دوسروں کی چیزوں کو چوری کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یعنی ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ وہ بھی کھاتے ہیں جو جانور نہیں کھاتا۔
سوائے خنزیر کے، اور پھر پورے خاندان کا بایو ڈیٹا بتاتی ہے۔ گھر کا کوئی فرد اور کوئی جانور نہیں چھوڑا۔ اور اس کی ویڈیو کا خطرناک تھمبنیل اور عنوان بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ اور اس کے تھمبنیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی ویر منافق کیسے بے ہوش زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس کے ایک طرف منافقہ ماچن اور دوسری طرف عثمان ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی خدائی سے مذاق۔ استغفر اللہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ویوز کی خاطر۔ اس طرح کی عنوان پر ویوز تو آئیں گے، کیونکہ تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ خوشی پہ نہ بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن غمی پر ضرور پہنچو۔ اس لیے ہر عقل مند آدمی، ذی شعور انسان تو ایسے تھمبنیل کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر بھی پہلے اس کی طرف توجہ دے گا اور استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہتے ہوئے وہ یہی کہے گا کہ خدا تعالیٰ خیر کرے۔ لیکن صرف یہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا کی خدائی یاد نہیں۔ معزز ناظرین، پہلی قوموں پر عذاب کیوں آئے؟ ان کی انہی حرکات کی وجہ سے، انہی دھوکے بازیوں کی وجہ سے، اسی منافقت کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے ہیں، پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ ناشکرے کے ناشکرے ہیں۔ حقیقتاً لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کی یہی گری ہوئی حرکات دیکھنے کے لیے وہ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک گرے ہوئے انسان ہیں، کہ یہ سارے کا سارا ٹبر اس پریشانی میں ہے کہ ان کے ویوز کیسے بڑھیں، جس کی وجہ سے یہ بے چین روحیں ہیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک دن ان کا لالچ لے ڈوبتا ہے، کیونکہ یہ لالچ ایک ایسی بلا ہے کہ جو کبھی کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ اس کو اس کے چچا نے پالا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا۔ ایک دن اسے جنگل میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے کافی رات ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ رات کو جنگل میں ہی سو جاتا ہوں اور صبح جلدی اٹھ کر لکڑی کاٹنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے اس نے ایسا ہی کیا۔ صبح جلدی اٹھا اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ گھر کی طرف چل دیا۔ معزز ناظرین، جب وہ جنگل سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک تھیلی دکھائی دی۔ جب وہ اس تھیلی کے قریب گیا تو اس کے پاس ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ میری امانت ہے اور اسے جو بھی چرائے گا یا چرانے کی کوشش کرے گا وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ معزز ناظرین، لکڑہارے نے جب یہ پڑھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ ایک سچا اور ایماندار لڑکا تھا۔ اس نے وہ کاغذ وہیں رکھا اور وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے سارا واقعہ اپنے چچا اور چچی کو سنایا، جس پر اس کے چچا اور چچی نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ اس نے وہ خزانہ کیوں نہیں اٹھایا، تمہیں چاہیے تھا کہ آرام سے وہ تھیلی اٹھاتے اور گھر لے آتے۔ جس پر لکڑہارے نے کہا کہ چچا، وہ کسی اور کی امانت ہے۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھے اور خزانے کی تلاش میں چل پڑے۔ جب وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہی کاغذ دیکھا۔ اس پر تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ پڑھی، لیکن انہوں نے نظر انداز کر کے وہ تھیلی اٹھا لی کہ یکدم تھیلی کے نیچے سے ایک اسلحہ نکلا اور اس نے ان دونوں میاں بیوی کو ڈس لیا، اور اس طرح وہ دونوں میاں بیوی لالچ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے
اور لالچ میں آ کر یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ لیکن تاریخ اور ہسٹری کی وہی بات، وہی فکرہ، وہی سینٹنس کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔